بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک، آج سے ہمارا جو موضوع گفتگو وہ شروع ہو رہا ہے وہ اس شہر خوباں کا تذکرہ جس کا ذکر سننا ہر صاحب ایمان پسند کرتا ہے، اور جو ہر صاحب ایمان کے دل میں بستا ہے. جب اس شہر کا نام آئے تو عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں، چہرے پر بہار آ جاتی ہے، دلوں کے گلشن کھل اٹھتے ہیں. وہ شہر اگر یوں کہا جائے جیسا کہ فارسی کی ابتدائی کتب میں ایک محب کی بات لکھی گئی، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ساری دنیا دیکھی ہے، بتا تو صحیح دنیا کو کیسا پایا. اس نے کہا بڑی خوبصورت دنیا ہے، بڑی خوبصورت دنیا ہے، اللہ کی تخلیق کے شاہکار موجود ہیں. پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے سب سے سونا پیارا خوبصورت شہر کون سا لگا ہے، یہ اس سے پوچھا گیا. تو اس نے آگے سے جواب دیا، فارسی کا وہ جملہ چلے میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا. اس نے کہا کہ دروے دل بر است، مجھے سب سے پیارا وہ شہر لگا جس میں میرا محبوب رہتا ہے، جس میں میرا محبوب رہتا ہے. یہ تو تھی نا دنیاوی مجازی محبت کی بات. اور اگر ہم آ جائیں محبت حقیقی کی طرف، اور پھر محبت بھی وہ کہ جس سے اللہ نے محبت فرمائی ہو، اللہ نے محبت فرمائی ہو. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مختصر اگر آپ ذہن میں رکھنا چاہیں تو محب جو ہوتا ہے نا ایسے محبت نہیں کر بیٹھتا، محبت کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی محبت اندھی ہوتی ہے. کیا یہ جملہ آپ سنتے ہیں، بڑا مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے. میں اس کے برعکس کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں محبت سے بڑھ کر اخیارہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ، اگر محبت اندھی ہوتی تو پھر ہر ایک سے ہو جاتی. کیا بولے تو صحیح، ہر ایک سے ہو جاتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو محبت کرنے والی آنکھ ہوتی ہے، جو محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو محبت ہے نا، وہ جو تلاش کر رہی ہے محبوب کو، تو وہ ہر طرف دیکھتا ہے، نظریں دوڑاتا ہے. جو اس کو سب سے اچھا لگتا ہے ان سب لوگوں میں سے وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہاں بات کہنا ٹھیک ہوگا کہ محبت کرنے سے پہلے اخیاری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اخیاری ہوتی ہے، آنکھوں والی ہوتی ہے. اس سے بڑا آنکھوں والا کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن جب محبت ہو جائے، چونکہ جملہ کہیں اور کا تھا، مقام اس کا کچھ اور تھا، استعمال کہیں اور کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شروع سے ہی کہہ دیا گیا کہ محبت اندھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، محبت بہت بڑی آنکھ والی ہوتی ہے. ہاں، جب محبت ہو جائے، جب محبت ہو جائے اس کے بعد محبت اپنے محبوب میں عیب نہ دیکھنا پسند کرتی ہے، نہ سننا پسند کرتی ہے.
اب اس مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، گنگی ہوتی ہے، بہری ہوتی ہے، وہ کچھ نہ سننے کو تیار ہے محبوب کے خلاف، نہ اس کے خلاف کچھ بولنے کو تیار ہے، بس اس کے بعد جو ہے نہ کچھ اور دیکھنے کو تیار ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ کہنا ٹھیک ہوگا، اور محبوب وہ ہو جسے خالق کائنات نے محبوب بنایا ہو۔ کس نے؟ خالق کائنات نے بنایا۔ محب وہ ہو جو حسن کا خالق ہے۔ کیا؟ میرے ساتھ بولتے جائیے گا، بڑا دلچسپ موضوع میں شروع کرنے لگا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ سلسلہ بسلسلہ بہت ساری چیزیں ایک دو سنا کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو میں قریب لے جاؤں اور آپ محسوس کریں، ساتھ چلتے پھرتے اپنے آپ کو محسوس کریں، لیکن اس کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہوگا کہ آپ ساتھ ساتھ رہیں، توجہ رکھیں۔ اگر محب وہ ہو جو خالق محبت ہے، جو خالق محب وہ ہو جو خالق حسن ہے، محبت وہ ہو جو خالق جمال ہے، خالق اور جو خود سونا ہو، کیا؟ خود سونا ہو، وہ خود فرماتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ سونا ہے، سونوں کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے، جمال والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شاہکار تیار ہوتا ہے خوبیوں سے، جو اس کا خالق ہو، جمال کا، حسن کے تمام زاویوں کا۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ نے کسی کو کچھ حسن کا حصہ دیا، کسی کو کچھ حسن کا حصہ دیا۔ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نا، ہر ایک اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، میری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ اللہ نے چیلنج سے فرمایا ہے، بلکہ تحقیق سے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے اپنی تمام تخلیقات میں سے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، سب سے خوبصورت انسان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا خوبصورت ہے۔ اب ہر ایک اپنی جگہ پہ خوبصورت ہے، کسی کے اللہ نے آنکھیں خوبصورت بنا دی سب سے زیادہ، کسی کی بھویں خوبصورت بنا دی، کسی کے رخسار خوبصورت بنا دیے، کسی کے ہونٹ سب سے زیادہ خوبصورت بنا دیے، کسی کی مسکراہٹ، بولیں تو صحیح، کسی کی مسکراہٹ خوبصورت بنا دی، کسی کے ہاتھ خوبصورت بنا دیے، کسی کی پیشانی خوبصورت بنا دی، کسی کی خوبصورت زلفیں خوبصورت بنا دی، کسی کا سینہ خوبصورت بنا دیا، کسی کا قد کاٹ خوبصورت بنا دیا، کسی کی چال ڈھال خوبصورت بنا دی، کسی کے قدم خوبصورت بنا دیے۔ یہ تقسیم ہے حسن، یکجا کسی میں نہیں۔ اگر آپ کسی ایک انسان میں دیکھنا چاہیں نا جی، اگر میں دیکھوں تو ہاتھ بھی سونے نظر آئیں، چہرہ بھی سونا نظر آئے، آنکھیں بھی سونی نظر آئیں، پیشانی بھی سونی نظر آئے، رخسار بھی خوبصورت نظر آئیں، ہونٹ بھی خوبصورت نظر آئیں، اگر میں دیکھوں تو اس کے ہاتھوں کو دیکھوں تو اس جیسے کسی کے ہاتھ نہ ہوں، اگر میں دیکھوں تو اس کے سینے کو تو اس کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہ ہو، میں اس کی پشت کو دیکھوں تو اس جیسی پشت کسی کا نہ ہو، میں اس کے قدموں کو دیکھوں تو اس جیسے قدم کسی کے نہ ہوں، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب آپ دنیا میں دیکھیں گے نا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین پڑا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین پڑا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پڑا ہوا ہے۔ ایک کی آنکھیں آپ خوبصورت دیکھیں گے، چند قدم چلیں گے تو آگے آپ کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت آنکھوں والا نظر آئے گا۔ لیکن اس کائنات انسانی کے اندر، اس دنیا کے اندر، عالمین کے اندر ایک شخصیت ایسی آئی، ایک شخصیت ایسی آئی کہ جسے دیکھنے والوں کو کہنا پڑا، جسے کیا کہنا پڑا؟ حضرت حسان کی زبانی کسی کو یاد ہے؟ نہیں اونچی پڑھے نا، مزہ اس طرح نہیں ہے۔ کما تشاء، ٹھیک ہے، یہ میں نے ان سے اس لیے پڑھوایا، میں نے کہا کہ سامعین کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ انڈیا کے گانے ہم اپنے بچوں سے پوچھیں تو فوراً سنائیں گے جی فلانا گانا اس شعر سے شروع ہوتا ہے،
ابھی آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر مقابلے ہو رہے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے بچوں کے کرائے جاتے ہیں، تو وہ گانے جو فحش شاعری ہوتی ہے، ایک جملہ میم پہ ختم تھا، اگلا میم سے دوسرا شروع کر دیتا ہے، اتنا ان کو یاد ہے. لیکن یاد اگر نہیں ہے تو وہ جسے ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، وہ جو محبوب کائنات ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں. دیکھنے والوں نے کیا محسوس کیا، یہ جو انہوں نے محسوس کیا وہ بیان کیا ہے، جو انہوں نے دیکھا ہے وہ محسوس کیا اس کو بیان کیا ہے، ورنہ ان کا حسن تو اس سے بھی بالا تر ہے. اور وہ کہنے والے وہ حسن جو 70,000 حجابات میں ہے، جو پردوں میں ہے، حسن مصطفی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، حقیقت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ، اس کو سب سے چھپایا گیا، یہاں تک کہ سب سے جو قریبی یار تھا نا، قریبی وہ کون سا یار ہے؟ اونچی بولے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو غار کا بھی ساتھی ہے، وہ جو سفر کا بھی ساتھی ہے، وہ جو حضر کا بھی ساتھی ہے، وہ جو گھر کا بھی ساتھی، مسجد کا بھی ساتھی، باہر کا بھی ساتھی، تجارت کا بھی ساتھی، یہاں تک کہ آج مزار کا بھی ساتھی، اور مزار سے جب اٹھیں گے روز محشر اس دن کا بھی ساتھی، اور جنت میں جب جائیں گے تو اکٹھے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، وہ بھی وہاں کا بھی ساتھی. تو وہ ساتھی اس کو بھی آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، یا ابا بکر، اے ابا بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر حسن مثلا آپ اس کو 100 حصے کریں نا، اس کو 40 حصے کریں، 2 تقسیمیں کی ہے، 100 حصے کی گئی ہیں، 40 حصے، اگر آپ 40 حصے کرتے تب بھی بات وہی ہے، 100 حصے کرتے تب بھی بات وہی ہے. اس میں سے غور سے سن لیجیے گا اس بات کو، ایک حصہ اس حسن میں سے، حسن کل کو، اب یوں کہہ لینا حسن کل کو اگر آپ 40 حصے کہہ لیں تو اس میں سے ایک حصہ اس کائنات کو دیا گیا ہے. کیا؟ اس پوری کائنات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبیوں رسولوں اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو ایک حصہ حسن کا دیا گیا. اور اس ایک حصے حسن میں سے ایک حصہ جو حسن کا ملا نا، وہ یوسف علیہ السلام کو ملا. کس کو ملا؟ اس 40ویں حصے میں سے. کس میں سے؟ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے نوجوان ذہن حقیقی محبوب کو تلاش کرے نا، ان کے حسن کا تذکرہ تو کرے نا، ان کے بارے میں سوچے تو صحیح نا. کیسے کہ جب ہجرت کرتے ہوئے ام معبد کے گھر سے گزرے تھے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لے آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب وہاں سے گزرے تھے، چلے گئے، وہ آگے میں عرض کروں گا. ابو معبد آئے، وہ گھر میں نہیں تھے. یہ ام معبد وہ خاتون تھی، مکے اور مدینے کے درمیان ان کا گھر تھا، تو اپنے گھر کے دالان میں یعنی سین میں بیٹھی رہتی تھی. کوئی مسافر گزر رہا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، تو وہ خدمت کیا کرتی تھی، یعنی اپنے گھر سے ہی دے دیا کرتی تھی، کچھ لیتی بھی نہیں تھی. تو آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ خریدنے کے لیے ابوبکر صدیق سے، فرمایا کہ یہ خاتون بیٹھی ہے، ان سے پوچھتے ہیں. سلام دعائی پوچھا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اس وقت تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. دیکھا گھر میں اور تو کچھ نہیں، ایک بکری کھڑی ہوئی تھی، وہ بیمار تھی. پوچھا یہ تیری بکری، وہ تیرا شوہر کدھر گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بکریاں چرانے گیا. کہا یہ بکری کیوں نہیں گئی؟ کہا جی یہ بیمار ہے، یہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، سوکھ کر ہڈیاں بن چکی تھی. فرمایا اس میں دودھ ہے، یہ دودھ دے گی، اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھن بھی خشک ہو چکے ہیں، تو دودھ کدھر سے آئے گا؟ بعد نے لکھا ہے کہ وہ ایسی تھی جس کے بچہ بھی ہوا ہی نہیں تھا، دودھ دیتی ہی نہیں تھی. اور بعد نے یہ کہا کہ اس کے تھن خشک ہو چکے تھے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تیری طرف سے اجازت ہے ہم دودھ نکال لیں؟ اس نے کہا جی بھلے گا آپ نکالیں، اگر دودھ دیتی تو آپ نکال لیں، میں نے تو منع نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لاؤ. وہ اندر سے برتن لائی. آقا علیہ السلام اس بکری کے قریب جا کر بیٹھ گئے، بسم اللہ پڑھی، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے. تھن دودھ سے بھر گئے. ادھر اس منظر کو بھی دیکھیں نا، مسجد نبوی کے منظر کو.
کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں؟ وہ ابو ہریرہ والے منظر کو بھی سامنے رکھے نا. ایک پیالہ دودھ کا تھا, 70 صحابہ نے پیا. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شروع میں میری خواہش تھی آقا مجھے فرمائے پہلے تو پی لے کہ ایک پیالہ ہے یہ ختم نہ ہو جائے. فرماتے 70 صحابہ نے پانی بھر کے جی بھر کے پی لیا ایک پیالے میں سے, اور آخر میں وہی پیالہ میرے پاس آ گیا. آقا علیہ السلام نے اب مجھے فرمایا ابو ہریرہ پی. وہ فرماتے میں نے ایک مرتبہ جی بھر کے پیا, کریم آقا نے فرمایا اور پی. میں نے پھر پیا, فرمایا اور پی. گویا نبی جان گئے تھے ابو ہریرہ کی خواہش ہے کہ دودھ کا پیالہ مجھے ملتا کہیں ختم نہ ہو جائے. فرمایا ابو ہریرہ یہ خزانے وہ نہیں ہے جو ختم ہو جائیں, دیتا وہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں. نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے نہ میری عطا میں کمی ہے. پتہ نہیں یہ مولوی کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی نا. یہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر بکواس کرنے والے اسکالر, یوٹیوب پر بیٹھ کر بکواسیں کرنے والے اسکالر کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں تھا, کبھی کہتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں تھا, کبھی کہتے ہیں ان کے پاس وہ نہیں تھا. میں نے کہا جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ تو فرماتا ہے واللہ یعطی وانما انا قاسم, کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے میں تقسیم فرمانے والا ہوں. خزانے اللہ کے ہیں, عطا وہ فرماتے ہیں. اور وہ خود رب بھی فرماتا ہے قرآن کے اندر. پڑھے نا, یہ قرآن کی سورۃ الضحیٰ ہے میرے سامنے, یہ کھولیے سورۃ الضحیٰ. رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوبہ یہ کہتے تیرے پاس ہے کچھ نہیں, دینے والا تو میں ہوں نا. میں فرما رہا ہوں جب بھی کوئی سائل تیری بارگاہ میں آ جائے اسے جھڑکنا مت, اسے جھڑکنا مت. اس لیے جو مانگے اسے عطا فرما دینا, جو مانگے اسے عطا فرمانا. شہر خوباں مدینۃ المنورہ, اللہ آپ سب کو لے جائے اور آپ کے صدقے مجھے بھی لے جائے. تذکرہ کریں گے ہم اس کا. میں آپ کو لے کے چلوں گا اس شہر کے خوباں کی گلیوں میں, شہر محبوب کی گلیوں میں لے کے چلوں گا آپ کو کہ اس شاپ کیسے وہاں جاتے ہیں. بتاؤں گا میں آپ کو میرے آقا کا شہر کیسا ہے, میرے آقا کے شہر کی گلیاں کیسی ہیں, وہاں انوار و تجلیات کی برسات کیسے. تو پہلے آئیے ام بابت سے, شوہر واپس لوٹا, آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا, برتن بھر گیا, 10-20 بندوں سے بھی زیادہ ہو گیا. ابو بکر نے بھی جی بھر کے پی لیا, آقا علیہ السلام نے بھی پی لیا. آقا علیہ السلام ام بابت ہی لے جاؤ. وہ کہتی ہے ام بابت کہتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے, خود بھی کہتی ہے میں حیران رہ گئی تھی, جتنا پانی تھا دودھ تھا نا اتنا کا ہی اتنا رہا, انہوں نے بھی پی لیا, ساتھ بھر بھی لیا, مجھے بھی دے دیا کہ لے جاؤ. وہ چلے گئے, وہ چلے گئے مگر اپنی خوشبو چھوڑ گئے. وہ چلے گئے مگر اپنی خوشبو چھوڑ گئے. ابو معبد آئے, واپس لوٹے, بکریاں لے کر واپس آئے, ریوڑ لے کر واپس آئے. پوچھا ام معبد کوئی آیا تھا؟ گویا انہیں بھی خوشبو محسوس ہوئی کہ کوئی آیا تھا. تو ام معبد کہتی ہاں آیا تھا کوئی, آیا تھا کوئی. کیسا پایا تو نے اسے, کون تھا وہ, کہاں سے آیا تھا؟ یہ آج ہمارے بچے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ہمارے نبی کیسے تھے, وہ کیسے بیٹھتے تھے, وہ کیسے بولتے تھے, وہ کیسے چلتے تھے, ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کی آنکھیں کیسی تھی, ان کی بھویں کیسی تھی, ان کے لبائے مقدس کیسے تھے, ان کی زبان مبارک کیسی تھی, ان کے دستے مبارک کیسے تھے, زلفیں کیسی تھی, وہ بولتے تھے تو کیسے بولتے تھے, چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, کھاتے تھے تو کیسے, پیتے تھے تو کیسے. کیوں یہ بچے نہیں پوچھتے, اور کیوں یہ ماں باپ نہیں بتاتے؟ بتاؤ مجرم کون ہے اپنی نسل کا, اپنے بچوں کا مجرم کون؟ یہ سوال کرنا ہے. یہ بے حیائی کیوں پھیلی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے شراب کے رسیا لوگوں کو ایک بات کہنے کے اوپر, جب اس شخصیت نے کھڑے ہو کر فرمایا آج سے شراب حرام ہے, تو لوگ کہتے, مسٹر گبن لکھتا ہے, انگریز اسکالر ہے, وہ کہتا ہے میں نے کائنات انسانی کی تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو. اس نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا, ایک بات کہی کہ آج سے شراب حرام ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو بہتے ہوئے اس طرح دیکھا جس طرح پانی بہتا ہے. لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے, لوگوں نے بٹیاں توڑ ڈالی. وہ کون سی چیز تھی جس نے لوگوں کو برائی سے دور کر دیا؟ آج کون سی چیز ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارا بیٹا برائی سے نہیں دور ہوتا ہے, ہماری بیٹی برائی سے
سے دور نہیں ہوتی ہے, ہماری بیوی برائی سے دور نہیں ہوتی ہے, ہماری ماں برائی سے دور نہیں ہوتی ہے, ہماری بہن برائی سے دور نہیں ہوتی ہے, باپ برائی سے دور نہیں ہوتا ہے, بھائی برائی سے دور نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی محبت نے تمہارے دلوں سے برائی کو نکالنا تھا اور نیکی کو, اس کی محبت کو پیدا کرنا تھا, تم نے اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا ہے, تم نے اس کا ذکر ہی چھوڑ دیا ہے. تم نام کے مسلمان رہ گئے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. المیہ یہ ہے. جائیے, میری بات کی تصدیق اپنے گھروں میں ہم جا کر لیں نا, اپنے اپنے گھروں میں جائیے نا, اپنے بچوں سے پوچھئے نا کہ بتاؤ ہمارے آقا کی آنکھیں کیسی تھیں. پوچھو تو صحیح نا, پوچھو ان سے کہ آقا علیہ السلام کے رخسار کیسے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے, وہ چلتے کیسے تھے, وہ لوگوں سے محبت کیسے فرماتے تھے, بڑوں سے کیسے تعلق رکھتے, چھوٹوں سے کیسے تعلق رکھتے. جواب نہ ہمیں ملے گا, جواب نفی میں ملے گا. تو پھر اس کا مجرم کون ہے؟ سنو, ام معبد سے سنو. جب شوہر نے پوچھا, تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے نا اس نے, تو کتابیں بھری پڑی ہیں آقا علیہ السلام کے حسن جمال کے تذکروں سے لکھی ہوئی ہیں, مگر ہم پڑھتے نہیں, ہمیں وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم وہ مسلمان تو ہیں نہیں جنہیں ضرورت ہو. ذرا غور کیجئے گا, غور سے سنیے گا. ام معبد کے شوہر لوٹے, کہاں سے آئے تھے وہ, ذرا بتا تو صحیح, کہیں وہ تو نہیں تھے جن کی مجھے تلاش ہے. ابو معبد کہتے ہیں, ام معبد کے شوہر کہتے ہیں کہیں وہ تو نہیں جن کی مجھے تلاش ہے. کہا سنو, وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے. میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وہ بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے. سنو, وہ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں. ان کی آنکھیں سیاہ تھیں, ان میں ڈوریاں تھیں, ان کے پیشانی یوں چمکتی تھی جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے. سنو, ان کی زلفیں سیاہ گھنی تھیں, سیاہ گھنی تھیں. اتنے میں بس نہیں کہ کہتی سنو, ان کی جو زلفیں تھیں نا وہ کنڈل والی تھیں, ان کی زلفیں کنڈل والی تھیں. سنو, جی چاہتا تھا انہیں دیکھتے رہیں. سنو, جو در و دیوار ان کے سامنے آتے تھے تو روشن ہو جاتے تھے, روشن ہو جاتے تھے. سنو, وہ کم چیز کو ہاتھ لگاتا تو وہ بڑھ جاتی تھی, برکت والی ہو جاتی. سنو, وہ آیا, اس نے ماری اس بکری کو جو بیمار تھی جو تم دیکھ رہے, پوچھتے ہو دودھ کہاں سے آیا. ابو معبد نے پوچھا نا کہ اتنا دودھ کہاں سے آیا, اتنے دودھ کی فراوانی کہاں سے, کہا پوچھتے ہو دودھ کہاں سے آیا. تو سنو, وہ آنے والا آیا, اس نے اس بکری کے جو بیمار تھی اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, اس کے تھن بھر گئے, گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے, پیٹ بھر کر بھی پی لیا ہے, اور بچتا دودھ بھی وہ چھوڑ گئے اور کہہ گئے ام بابت تو بھی پینا, شوہر کو بھی پلانا, باقیوں کو بھی دے دینا. وہ گیا, وہ چلتا تھا, وہ کھڑا ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے سرو کا کانا ہو. سرو کا کانا جو ہوتا ہے نا, وہ مثال اس لیے اس نے دی, وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا ہے, اس میں گاٹھیں نہیں ہوتی ہیں, وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے سرو کا کانا. کہا اس کی طرح وہ لگتا تھا. سنو, جب وہ چلتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ وہ چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے, بلندی کی طرف جا رہا ہے, وہ اتنا خوبصورت تھا. کہا اے ام معبد, کہیں وہ ہاشمی تو نہیں تھا؟ بولو تو صحیح نا, کہیں وہ ہاشمی تو نہیں تھا, قریشی تو نہیں تھا؟ کہاں, میں نے پوچھا تھا, اس نے بتایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو ابو معبد, میں تو کلمہ پڑھ چکی ہوں اس کا, میں تو ایمان لا چکی ہوں اس پر, تو کیا کہتا ہے؟ کہا پھر ایسا کر, تیاری کر, مجھے بھی کلمہ پڑھا دے. ابو معبد بھی مسلمان ہوئے اور پھر یہ مدینہ المنورہ پہنچے تھے. میں آگے چل کر تذکرہ کروں گا کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کیا فرماتے تھے اور آج کیا فرماتے ہیں. آج کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو جانا ٹھیک ہے, آج ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم فرما دی. آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا میری زندگی میں تم میرے پاس آ جاتے تب بھی تم پر شفاعت واجب تھی, لیکن من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, میرے وصال کے بعد بھی اگر تم آؤ گے میری قبر پر تو تم پر میری شفاعت واجب ہوگی, میری شفاعت واجب ہوگی. اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے, قرآن میں رب نے کیا فرمایا, یہ پڑھیے نا, سورۃ النساء پڑھیے, سورۃ النساء, اس کی
آیت نمبر ہے جناب سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، یہ شروع ہو رہی ہے، یہ پارہ نمبر ہے 5۔ اب پڑھیے اس آیت کو ذرا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، کاش کہ یہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، یہ تیری بارگاہ میں، یہ قرآن ہے نا، اس کو تو ضعیف نہیں کہہ سکتے ہو نا، یہ تیری بارگاہ میں آ جاتے، فاستغفر اللہ، بس اللہ سے بخشش مانگتے۔ بخشنا تو اس نے ہے نا، بخشنا تو بخشنے والا اللہ، معاف فرمانے والا اللہ، جزا و سزا دینے والا اللہ، لیکن فرما رہا ہے کہ تیرے در پر آئیں محبوب، تیرے در پر آ جائیں، کیا کریں؟ اللہ سے بخشش مانگیں، یا اللہ بخشش مانگے تیرے در پر آ کر تو بخش دے گا؟ فرمایا رکو، ٹھہرو، ہاں بخشوں گا میں، لیکن آگے فرمایا واستغفر لہم الرسول، پہلے تم بخشش مانگتے رہو، بخشش مانگتے رہو، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے، بخشش ملے یا نہ ملے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہاں واستغفر لہم الرسول، میرا محبوب کہہ دے مولا یہ میرے ہیں بخش دے، مولا یہ میرے ہیں بخش دے، انہیں بخش دے، میرا رسول کہہ دے کہ اللہ انہیں بخش دے، لا وجد اللہ تواب الرحیم۔ بیچ میں واو فصل کی نہیں آئی ہے، بیچ میں واو بھی اللہ نے گوارا نہیں فرمائی، یہ ذرا اس کو پڑھیں، لہم الرسول لا وجد اللہ، فوراً فرمایا میرا محبوب اگر فرما دے کہ مولا انہیں بخش دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، لوگو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے، رسول کہہ دیں۔ اب رسول کیسے ارشاد فرماتے یہ بھی آگے انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اب وہ شہر خوباں جو سب سے خوبصورت ترین شہر ہے، اسے کائنات، دنیا، اہل ایمان خاص کر عشاقان خاص کر وہ جو جانتے ہیں، وہ مدینۃ المنورہ کے نام سے، کس نام سے؟ اونچی تو بولے نا، جنی محبت دل چاہے نا مدینے دی انہیں اونچی کہہ دو، مدینۃ المنورہ۔ اس کے بے شمار نام ہیں، تقریباً اس کے 99 کے قریب تو نام میں نے لکھے ڈائری میں، میرے پاس لکھے ہوئے رکھے ہوئے، مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر، اور دیگر بھی کچھ اس کے نام ہیں۔ وہ شہر، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو طیبہ بھی کہتے ہیں، اس کو طابہ بھی کہتے ہیں، اس کو شہر شفا بھی کہتے ہیں، اس کو شہر شفا بھی کہتے ہیں، شہر شفاعت بھی کہتے ہیں، اسی کو منورہ بھی کہتے ہیں، اسی کو طابہ بھی کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، ذرا سنیے قرآن کریم کی روشنی میں نے جو خطبے میں آیت تلاوت کی وہ ہے سورۃ البلد، ابتدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ اب اس کے دو معنی ہیں، اگر اس کو لا نفی کا لے لیں نمبر 1، اور لا تفہیم کا لے لیں۔ پہلا معنی اگر کریں گے تفہیم تو وہ ہوگا مجھے اس شہر کی قسم، مجھے، اب بلد فرمایا ہے، نام نہیں لیا شہر کا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ یہ غور سے سن لیجیے، قرآن کریم ہے، اب اللہ نے نام نہیں لیا۔ اب پتہ اس سے چلے گا یا تو تفاسیر میں جو کچھ لکھا گیا شان نزول سے، یا پھر مفسرین کرام نے جو کچھ لکھا اسی سے ہی ہمیں پتہ چلے گا نا، یا پھر آگے جو اللہ نے بیان فرمایا وجہ کیا ہے اس شہر کے قسم اٹھانے کی۔ اب پہلے ترجمے کے مطابق مجھے اس شہر کی قسم، تو بلد سے مراد شہر مکہ ہے، کیا ہے؟ شہر مکہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسمیں کیوں اٹھائیں، اس پر آپ بارہا علماء سے سن چکے ہوں گے، نہ صفا کی وجہ سے، نہ مروہ کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے، نہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، نہ حتیم کی وجہ سے، نہ رکن شامی کی وجہ سے، نہ رکن یمانی کی وجہ سے، نہ صفا کی وجہ سے، نہ مروہ کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی۔ انبیاء کے مزارات ہیں وہاں، ان کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی۔ اگر ان کی وجہ سے قسم اٹھانی ہوتی تو پہلے قسم اٹھا چکا ہوتا رب، لیکن اللہ عز و جل نے قسم
نہیں اٹھائی. جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آئے, پیدا ہوئے, اس شہر کی گلیوں میں چلے, قدم رنجا فرما ہوئے, اس شہر کی گلیوں نے ان کے قدموں کو چوما, تو رب نے فرمایا مجھے اس شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ وجہ بھی بتا دی نا. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس شہر میں چلتے ہیں, آپ اس شہر میں چلتے ہیں, آپ اس شہر میں رہتے ہیں, مجھے اس لیے شہر مکہ کی قسم ہے. اور پھر دوسری بات, اگر ہم لام نفی کا لے لیں, چونکہ لا نفی کا بھی آتا ہے نا, اگر ہم لا نفی کا لے لیں تو یہاں مراد کیا ہوگا کہ میں اس شہر کی قسمیں نہیں اٹھاؤں گا. اب تو میں قسم اٹھا رہا ہوں نا. اب دوسرا معنی جس سے ظاہر ہوتا ہے, میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا, لا اقسمو, نہیں اٹھاؤں گا قسم, بہذا البلد, اس شہر کی, وانت حل بہذا البلد. کب محبوب اب تو ہے میں قسمیں اٹھا رہا ہوں اس شہر کی, لیکن جب تو اس شہر سے چلا جائے گا تو پھر میں اس شہر کی قسمیں نہیں اٹھاؤں گا, اس کی اٹھاؤں گا جس شہر میں تو رہتا ہے. سب سے سونا شہر کون سا؟ نہیں, میں نے ایک جملہ سکھایا تھا آپ کو شروع میں, دروے دل براست, جس شہر میں محبوب رہتا ہے, جس شہر میں محبوب رہتا ہے, وہ شہر سب سے سونا, وہ شہر سب سے پیارا, ہر ایک کو خوبصورت لگتا ہے, ہر ایک کو خوبصورت لگتا ہے. تو رب نے فرمایا محبوب جب تو چلا جائے گا تو پھر میں اس کی قسمیں نہیں اٹھاؤں گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا مکے میں تھے تو مکے کی قسمیں ہیں, اور اگر آقا مدینہ المنورہ چلے گئے تو پھر مدینہ المنورہ کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ شہر کب سے ہے مدینہ المنورہ؟ یہ شہر کب سے ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ تھوڑا سا اشارہ کریں. چلیں, میں نے یہ سوال یقین مانے میں اس لیے نہیں کرتا ہوں یہ سوال کہ میں کسی کی تحقیر کروں یا توہین کروں, ایسا ہرگز نہیں. کبھی کبھی سوال اس لیے بھی ہوتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو جائے, کوئی جانتا ہو وہ بتا دے. کبھی کبھی اس لیے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ ہم جھنجھوڑیں اپنے ضمیروں کو, اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ ہم مسلمان کہاں چلے گئے. قرآن کا پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں, قرآن کی صورتوں کا پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں, احادیث کا پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں, حج کا پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں, نماز کے ارکان کا پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں ہے, صحابہ کے متعلق پوچھو رضی اللہ تعالیٰ تو ہمیں پتہ نہیں, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق پوچھو تو ہمیں پتہ نہیں. تو پھر ہمیں پتہ کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے میں کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں, اپنے ضمیروں کو بیدار کریں, سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آج ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں تو پھر سوچئے ہماری آنے والی نسلیں کس حالت کو پہنچیں گی, ان کی حالت کیا ہوگی. ان کو تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آئے گی. ابھی بہت سے لوگوں کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی ہے, کلمہ پڑھنا نہیں آتی ہے, تیمم کا لفظ کسی سے پوچھو تو وہ متنجن کہہ دیتے ہیں, یعنی تیمم کا نام ہی نہیں آتا ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے شہر مدینہ. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو شہر مدینہ, نہیں. حضرت نوح علیہ السلام, طوفان نوح جب آیا, طوفان نوح جب آیا, سب سے پہلے اس شہر کو کس نے بچایا؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کے لیے تعجب خیز بھی ہوگا. سب سے پہلے کس نے اس شہر کو بچایا؟ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ 6 مہینے تک یا 3 مہینے تک جب پانی پہ ڈوبتی رہی, روئے زمین پر کوئی جگہ خشک باقی نہیں بچی تھی. اس وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 افراد تھے نا ان کی کشتی میں, 80 افراد تھے نا ان کی کشتی میں, جب ان کی کشتی جہاں رکی تھی وہ مقام تھا جو نخلستان کہلاتا تھا, جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہوا کرتے تھے. اس مقام پر وہ جب اترے, اس جگہ کو انہوں نے بستی کو بچایا. اس بستی کا نام تھا اسرب. کیا نام تھا؟ اسرب. ٹھیک ہے نا, یہ سن لیں, غور سے سن لیں. اسرب یعنی الف سا را اور با, را کے نیچے زیر, سا کے اوپر جزم ہے. اسرب, اسرب یہ کہلاتی تھی, اس کا انہوں نے نام رکھا. اسرب کیوں نام رکھا؟
تو नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक का नाम अस्रिब था, एक का नाम अस्रिब था, उसके नाम के ऊपर उस बस्ती का नाम रखा गया। और फिर ये 90 जुबानों में तब्दील हो गए, जुबानें भी 90 हो गई। जब वो वहां रहे कुछ अर्सा, बस्ती बढ़ती चली गई, तो इनमें 90 जुबानें हो गई और 90 कबाइल हो गए। कितने हो गए? 90 कबाइल हो गए। ये बस्ती बढ़ती चली गई। फिर एक जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम के साथ ही दूसरा, जब वहां से गुजर हुआ, वो बस्तियां जो आबाद हो चुकी थी, उन्हीं में से, उन्हीं नस्लों में से औस भी थे, उन्हीं में से खजरज भी थे, ठीक है ना, उन्हीं में से ही थे ये सारे। वहां से जब तुब्बा अव्वल हुमैरी गुजरा, उसने उस बस्ती को फतह करना चाहा। क्या करना चाहा? गौर से सुने, तवज्जो से, बड़ी मोहब्बत वाली बातें भी हैं इसके अंदर, सबक आमोज़ बातें भी हैं हमारे लिए। उसने इसको फतह करना चाहा। जब फतह करना चाहा तो उन कबाइल ने बादशाह वक्त का, वो वक्त का बादशाह था ना, शहंशाह था ना, उसके पास बड़ी कसीर फौज भी थी, माल भी था, असला भी उसके दौर के मुताबिक था, अफरादी कुव्वत भी बहुत ज्यादा थी। तो उन कबाइल में से डट कर 2 कबाइल ने मुकाबला किया, औस और खजरज ने। उन्होंने इसको नाकू चने चबवा दिए। बिल आखिर जब तुब्बा परेशान हो गया कि ये फतह क्यों नहीं हो रहा, बाद रिवायत में आता है कि 3 महीने तक, बाद में आता है कि 6 महीने तक उसने उनको घेर लिया, महसूर कर दिया कि अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, ताकि ये मेरे सामने सरनगू हो जाए। क्या हो जाए? सरनगू हो जाए। ये बातिल का तरीका बड़ा पुराना है, बातिल ताकतों का बड़ा पुराना हथियार है कि सरनगू कराने के लिए हर तरफ से इंसान को मजबूर कर दो ताकि वो हमारे सामने सर झुका दे। जो सर झुका देता है वो हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है, और जो मरने को तरजीह देता है तो आने वाली नस्लों को वो आजाद कर जाता है। क्या कर जाता है? आने वाली नस्लों को आजाद कर जाता है, या खुद भी आजाद हो जाता है और आने वाली नस्लों को भी आजाद कर जाता है, या फिर मर जाता है तो आने वाली नस्लों को रास्ता दिखा देता है कि बातिल के सामने सर नहीं, वो डट गए। बड़ा मुकाबला क्या इसके साथ? फिर उसने अपने उलमा को, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लश्कर कितना बड़ा था। उसके साथ 400 के करीब उलमा होते थे उसके, ठीक है ना, वो यहूदी मजहब के ऊपर थे उस वक्त। 400 उलमा उसके, राहिब उलमा बड़े बड़े उसके काफिले की रहनुमाई करने के लिए। जब 400 उलमा और राहिब थे तो काफिला कितना बड़ा होगा, काफिला कितना बड़ा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि लिखा गया कि हजारों ऊंट रोजाना ज़िबा होते थे काफिले के खाने तैयार करने के लिए। खाने पकाने वाले अलग अफराद थे जो तादाद में थे। बिल आखिर उसने उन उलमा को बुलाया, पूछा कि वजह क्या है, ये शहर फतह क्यों नहीं हो रहा? आज तक मेरे सामने इतना किसी ने ताब नहीं लाई, कोई रुक नहीं सका, ठहर नहीं सका, ये क्यों नहीं? उन्होंने फिर जायजा लिया सबका, किताबों की तमाम, उन्होंने बैठकर मशवरा किया। कहने लगे, गए उनके अंदर, गलियों के अंदर घुसे, इलाके को देखा, बस्ती को देखा, उसकी निशानियों को देखा, वापस लौटे। कहा, ऐ तुब्बा, तू कभी भी इस बस्ती को और इस बस्ती के रहने वालों को फतह नहीं कर सकता, फतह नहीं कर सकता। क्यों? कहा, ये वो नखलिस्तान है। ये अब ये जुमले गौर से सुनने वाले, सदियों पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से भी पहले, ऐ मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करो जरा, तुम्हारी कितनी बड़ी कुव्वत थी मगर तुमने उस कुव्वत को छोड़ दिया। सुनो जरा गौर से। उन्होंने कहा कि ये वो नखलिस्तान है जहां नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे, नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे, वो यहां बसेरा करेंगे। दुनिया की कोई ताकत इस शहर को फतह नहीं कर सकती है, ना ही यहां के लोगों पर गालिब आ सकती है। तुम कभी भी फतह नहीं कर सकोगे। ना फिर क्या करूं? कहा, हमारा मशवरा ये, जब उन्होंने सारा को देख लिया, हम सारे के सारे इधर रहेंगे, तुम्हें मशवरा देते, जाना चाहते हो चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये यहूदी उलमा व राहिब ने कहा तुब्बा अव्वल हुमैरी को, जो उसके रहनुमा थे, जो उसकी रहनुमाई करते थे, उन्होंने कहा, हम यहां से नहीं जा रहे, हमने वो निशानियां। कहा, तुम क्यों नहीं चलते हो? कहा, हम इसलिए नहीं चलते हैं, हो सकता है हम इंतजार करें और हमें नबी आखिर ज़मां का दीदार हो जाए।
اس دیدار کی تمنا میں، اس دیدار کی تمنا میں ہم یہاں رہیں گے، ہم یہاں رہیں گے، مر گئے تو ہماری نسلیں تو ان کا دیدار کریں گی نا، ہم ان کو کہہ جائیں گے۔ تو با اول حمیری اٹھا، جو بڑا ولولے والا یعنی ہیبت والا دہشت والا بادشاہ تھا، اٹھا، دونوں گھٹنے ٹیک دیے، اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد کہنے لگا کاغذ لاؤ قلم لاؤ، چمڑے کا ٹکڑا، اس وقت چمڑے کے ٹکڑے پر پتوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، لاؤ۔ ایک چمڑے کا ٹکڑا لایا گیا، اس نے خط لکھنا شروع کر دیا، وہ خط اس کی نقل میرے پاس موجود ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس نے کہا الی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، طبع اول حمیری کی طرف سے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آگے اس نے لکھا کہ ان کی طرف یہ خط ہے کہ یہ خط آپ کے نام ہے، میں آپ پر ایمان لایا۔ کیا؟ اونچی تو بولو نا، ایمان لایا، اور ہم ایمان لا کر چھوڑ چکے۔ فرق دیکھیے گا، فرق محسوس کیجیے گا، ناراض بھی نہ ہوئیے گا۔ اگر ہم ایمان پر قائم ہوتے تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے جو اس وقت ہمارے حالات ہیں۔ میں آپ پر ایمان لایا اور عہد کرتا ہوں آپ سے، اگر میں زندہ رہا، میری زندگی میں آپ تشریف لائے تو میں آپ سے ملوں گا اور آپ کے ہاتھ پر آپ کا کلمہ پڑھوں گا، ورنہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کا اقرار کر چکا ہوں آپ کو۔ اگر میں مر جاؤں، آپ سے نہ مل سکوں، تو آپ گواہ رہیے گا، میری یہ تحریر گواہ ہے، میں آپ کی امت کا پہلا مومن ہوں جو آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور قیامت کے دن آپ مجھے اپنی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے گا، میری شفاعت کیجیے گا۔ اس نے وہ خط چمڑے کا بند کیا، اس کے اوپر سنہری مہر لگائی، سربا مہر کیا، جو بادشاہ کی حکومت لگتی تھی، اسے بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اپنے ان علماء میں سے ایک کو دے دیا، کہا یہ خط رکھ لو، جب وہ اللہ کا نبی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا خط ان تک پہنچا دینا۔ یہ کیسے پہنچا؟ آقا کریم علیہ السلام تک مدینہ کی بستی کیسے مزید بسی، اس کے اندر کیا کیا انوار و تجلیات، یہاں کیا کیا سلسلے ہوئے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔